يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى وفيك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. میرے محترم دینی بھائیوں، 30ویں پارے کی یہ سورہ بینہ ہے. یہ سورت جب نازل ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ سورت آپ حضرت ابی ابن کعب کو سناؤ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی کو بلایا اور کہا کہ بھائی اللہ نے آج ایک سورت اتاری اور اللہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ سورت میں تمہیں سناؤں، حضرت ابی ابن کعب. تو حضرت ابی ابن کعب کہنے لگے یا رسول اللہ اسمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ آج دنیا کے اندر کوئی بڑا آدمی ہمیں یاد کرتا ہے تو ہم جیسے خوش ہو جاتے ہیں کہ اس بڑے آدمی نے اپنی محفل میں میرا تذکرہ کیا. تو حضرت ابی ابن کعب کو جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ سورت میں تمہیں سناؤں، تو حضرت ابی فرط مسرت میں رو پڑے، خوشی کے مارے رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ اسمانی اللہ، کیا اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نعم سماک اللہ، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے اور یہ سورت اب میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت سنائی. تو ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت عبد الرحمن ابن ابزا. وہ حضرت ابی ابن کعب سے کہنے لگے کہ اے ابو منذر، تب تو تم بہت خوش ہو گئے ہوں گے کہ اللہ نے تمہارا نام لیا اور وہ بھی محمد رسول اللہ بتا رہے ہیں. تو حضرت ابی فرمانے لگے میں کیوں خوش نہ ہوتا؟ خوش ہونے کا مقام ہے کہ اللہ نے اپنی محفل میں، فرشتوں کی محفل میں میرا نام لیا، تو اس سے بڑی میرے لیے سعادت کی چیز اور کیا چاہیے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو حضرت ابی کے سامنے پڑھا، اور یہ اس لیے تاکہ حضرت ابی ابن کعب کی اسلام میں ثابت قدمی اور ایمان کے اندر ان کی زیادتی کو بتانا مقصود تھا کہ ان کی ایمان میں زیادتی کیسی ہے اور وہ کیسے ثابت قدم ہے. اور فرشتوں کے اندر اور صحابہ کے اندر سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، بلکہ ان کو قاری قرآن کہا جاتا تھا، قرآن بہترین پڑھتے تھے. یہ تو اس روایت میں. ایک روایت میں تو یہاں تک ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور کہا تھا کہ ابی کو کہو کہ قرآن سنائے، اللہ آپ کا قرآن سننا چاہتا ہے. حضرت ابی کو کہا کہ اللہ آپ کا قرآن سننا چاہتا ہے. تو حضرت ابی پھر اللہ کے رسول سے پوچھتے اسمانی اللہ، اللہ نے میرا نام لیا؟ کہا اللہ نے آپ کا نام لیا اور اللہ آپ کا قرآن سننا چاہتا. بڑا پیارا قرآن پڑھتے تھے. تو یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے ان کو پڑھ کر سنایا. بہرحال یہ سورت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب، اس زمانے میں اللہ کے رسول کے زمانے میں اہل کتاب یعنی کہ یہودی اور نصارہ. یہودی حضرت موسیٰ کی توریت کو ماننے والے تھے اس لیے اہل کتاب کہتے تھے. عیسائی حضرت عیسیٰ کی انجیل کو ماننے والے تھے اس لیے ان کو اہل کتاب کہا جاتا تھا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اہل کتاب اور مشرک لوگ جب تک ان کے پاس کوئی ظاہر اور پکی دلیل نہ آ جائے تب تک یہ لوگ باز رہنے والے نہیں، ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول ان کے سامنے پاکیزہ قرآن کے صفحات پڑھ کر سناتے ہیں. رسول من اللہ یتلو صحفا مکرمہ فیہا کتب قیمہ. صحیح اور درست احکام جس قرآن کے اندر ہیں وہ قرآن کے صفحات اللہ کے رسول ان کو پڑھ کر سناتا ہے. لیکن کچھ فائدہ نہیں. اہل کتاب قرآن ان کے سامنے آنے کے بعد بھی یہ لوگ اس پر عمل کرنے والے نہیں ہوئے، بلکہ آپس میں ہی لڑنے لگے اور تفرقہ کرنے لگے.
اللہ فرماتے وما امیرو، اور ہم نے ان کو کون سا پہاڑ توڑنے کا کہا تھا؟ ہم نے کوئی بڑا کام تو دیا نہیں تھا ان کو، اتنا ہی کہا تھا کہ بھئی تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کے لیے خالص ہو کر، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، تمہیں خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے، حنفاء، مکمل طور پر دین حنیف کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور تمہیں نماز قائم کرنی ہے، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، یہی تو مضبوط دین ہے۔ ہم نے ان کو کوئی اور کام کرنے کو نہیں کہا تھا کہ بھئی چلو مدینہ کے بڑے بڑے پہاڑ توڑو اور اس کے اندر سے دودھ کی نہریں نکالو، ایسا تو کچھ کہا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہم نے تو ان کو کہا تھا کہ بھئی محمد الرسول اللہ پر ایمان لاؤ، اور جتنا پچھلی شریعت میں تھا وہ تمام اب محمد کی شریعت میں آ چکا ہے۔ محمد کے آنے کے بعد پہلے کی تمام شریعتیں منسوخ ہو چکی، اب آپ کو صرف محمد کی شریعت کو فالو کرنا ہے، اور محمد آپ کو کیا کہتے ہیں؟ بھائی نماز کو قائم کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور اللہ نے جو احکام دیے اس پر عمل کرنا ہے، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، یہی تو مضبوط دین ہے۔ اس کے باوجود یہ لوگ بہانے بناتے ہیں اس میں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ، اہل کتاب چاہے وہ یہودی ہو کہ نصارہ ہو یا پھر مکہ کے مشرکین ہو، جن جن لوگوں نے بھی کفر کیا ہے، انکار کیا ہے، فی نار جہنم خالدین فیہا، یہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، اور اللہ نے ان کے اوپر سکہ لگا دیا کہ یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں، سب سے زیادہ بری، یعنی برائی کو اگر اعلیٰ کیٹیگری میں بیان کرنا ہو تو بدترین کا لفظ استعمال کیا جائے، اولئک ہم شر البریہ، یہ سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا، ہاں جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ بہت اچھے لوگ، اللہ کی مخلوق میں سب سے بہترین لوگ یہی ہیں۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ہے، کیا بدلہ ہے؟ جنات عدن تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات کے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، خالدین فیہا ابدا، اس پہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک صاحب مجھے پوچھنے لگے کہ مولانا جنت کا جہاں کہیں پر تذکرہ ہے تو اللہ فرماتے ہیں جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے ایسے باغات بنائے کہ اس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی، تو یہ بات تو کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسے باغات کے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہو، اس میں کون سا امپورٹنٹ ہے کہ اللہ اس کو بار بار بیان کرتے ہیں؟ اس کا امپورٹنٹ ہونا مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایسے باغات کے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی۔ میں نے کہا دراصل آپ نے دنیا نہیں دیکھی ہے نا، اس لیے آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ آپ ایک مرتبہ دلی کا سفر کرو، لال قلعہ میں جاؤ، اور لال قلعہ میں اس زمانے کے بادشاہوں کے جو محلات بنے ہوئے ہیں، خاص طور پر بادشاہوں کے بیڈ روم جہاں پر وہ لوگ سویا کرتے تھے، خاص طور پر بادشاہوں کی خلوت نشینی کی جگہ جہاں وہ اکیلے رہتے تھے، خاص طور پر وہ جگہ جہاں پر بادشاہوں کا بڑا تخت لگتا تھا، جہاں پر وہ براجمان ہوتے تھے، اور جس کمرے میں وہ لوگ رہتے تھے ان کمرے کے اندر بھی انہوں نے پانی کی نالیاں بنائی ہوئی، اور اس کے اوپر پھر کانچ بچھا دیا کرتے تھے، اور جب وہ پانی اپنے ہی پیروں کے نیچے سے جب نکلتا ہے تو ایک خوبصورت سا منظر دکھائی دیتا ہے۔ یہ چیز دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، کہنے سے یا سمجھانے سے سمجھ میں آنے والی نہیں۔ تو آپ جائیے وہاں لال قلعہ کا سفر کیجیے اور دیکھیے وہاں پر کہ کس طریقے سے پانی، پتھروں کی نالیاں بنی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کانچ بچھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر سے پانی چلتا رہتا ہے، اور اسی کے بیچ میں ہم لوگ رہتے ہیں، تو بڑا پیارا منظر لگتا ہے۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی منظر کشی کے طور پر فرمایا کہ ایسے باغات ہوں گے کہ جن باغات پر آپ جلوہ افروز ہوں گے، اور آپ کے پیروں کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہریں جاری کریں گے، بہترین نہریں جاری کریں گے۔ اسی کو اسی طریقے سے کشمیر کا سفر کیجیے، کشمیر میں جائیے، جہاں پر دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہم کسی اونچی جگہ پر ہوتے ہیں اور پانی کے جھرنے جب ہمارے پیروں کے نیچے سے نکلتے ہیں، اتنا خوبصورت منظر اور خوب سما بندتا ہے کہ اتنا پیارا منظر کو آپ زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ جو ایک فیل ہوتا ہے، ایک محسوس کرنا ہوتا ہے، وہ دیکھنے سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے باغات کے جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ اور اتنا ہی نہیں، اس سے بڑی بات، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی طرف سے یہ مستحق سنایا جائے گا کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا، آپ بھی خوش ہو جائیں گے۔
یعنی اللہ کی طرف سے جب رضامندی کا مزدہ مل جائے پھر انسان کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ فرماتے یہ اتنا بڑا انعام ہم اس انسان کو دیتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ اللہ فرماتے بس ہم سے ڈر کر زندگی گزارو، دنیا کی کسی طاقت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالی ایک مرتبہ تم ہم سے صحیح معنوں میں ڈرنا شروع کرو، تمہارے زندگی کے احکام میں تم اللہ سے ڈرنا شروع کرو، دنیا کی کسی طاقت سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر اسی بات کی طرف تعلیم دی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ علماء کرام کی ایک جماعت نے استدلال کیا ہے کہ ایمان والے انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ جو بندے ایمان والے ہوتے ہیں اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو وہ لوگ اللہ کے فرشتوں سے بھی درجے کے اعتبار سے افضل ہیں۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا نیک بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ والی جنتوں کی صورت میں ہے، جن کے چپے چپے پر پاک صاف پانی کی نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں دوام اور ہمیشگی کی زندگی کے ساتھ رہیں گے، نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، نہ وہ نعمتیں ان سے جدا ہوگی، نہ کم ہوگی، اور نہ کوئی کھٹکا ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا۔ پھر ان سب سے بڑھ کر نعمت اور رحمت یہ ہے کہ اللہ کی رضا، رضائے رب، مرضی مولا انہیں حاصل ہوگا۔ جب اللہ کی مرضی آدمی کو مل جائے، اللہ کی رضامندی مل جائے، پھر اس کو دنیا کی کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے میرے بھائی۔ آگے جو صورت ہے وہ صورت الزلزال ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا یا اللہ کے رسول مجھے کچھ پڑھا دیجیے، مجھے قرآن کچھ پڑھا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، الف لام را والی جتنی صورتیں ہیں قرآن میں وہ پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، حافظہ بھی کمزور ہو گیا ہے، دماغ اتنا کام نہیں کرتا کہ بڑی بڑی صورتیں میں پڑھ سکوں گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حامیم والی جتنی صورتیں ہیں وہ پڑھو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ بھی مجھ سے نہیں ہوگا، کمزور آدمی ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یسبح للہ والی جو صورتیں ہیں وہی پڑھ لیا کرو۔ تب بھی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے نہیں ہوگا کیونکہ میں کمزور ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ صورت پڑھائی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ یہ صورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پڑھائی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی ان کو تعلیم دی کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین پوری کی پوری جھنجھوڑ کر رکھ دی جائے، قیامت کے منظر کو اللہ بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ اس کے علاوہ بھی قرآن کریم میں دوسری جگہ پر 70ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے ایمان والو اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ انتہائی سخت ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ حاملہ عورت اپنے حمل کو ڈال دے گی، ایک لقمہ جو تم نے کھانے کے لیے اٹھایا ہوگا وہ گلے کے نیچے بھی نہیں اتار پاؤ گے اور تمہیں موت آ جائے گی۔ پانی کا قطرہ، پانی کا گھونٹ جو تم نے پیا ہوگا گلے کے نیچے نہیں اتار پاؤ گے، تمہیں موت آ جائے گی۔ تو قیامت کے اس منظر کو اللہ نے بیان فرمایا جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا تمام بوجھ باہر نکال دے گی، جتنے خزانے سونا چاندی زمین کے اندر دفن ہیں وہ زمین اپنا پورا خزانہ باہر نکال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان جب دیکھے گا تو کہے گا یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ چنانچہ یہاں پر ایک روایت بیان کی ہے کہ فرماتے صحیح مسلم میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو اگل دے گی، سونا چاندی ستونوں کے برابر، جتنے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں اتنا بڑا بڑا سونا چاندی جب زمین سے باہر نکل پڑے گا تو وہ آدمی کہے گا، قاتل یعنی جو مرڈر کرنے والا ہوگا دنیا میں، وہ قاتل اس دن افسوس کرے گا کہ ہائے افسوس، اسی مال کے لیے میں نے فلاں آدمی کو مار ڈالا تھا، اسی مال کے لیے میں نے فلاں آدمی کو مارا تھا۔ آج یہ ادھر ادھر رول رہا ہے، یعنی کہ ادھر ادھر پڑا ہوا ہے، کوئی آنکھ بھر کے اسے دیکھتا بھی نہیں۔ اسی طرح جو آدمی انہی مال کی وجہ سے دنیا میں رشتہ داری کو توڑتا تھا، صلہ رحمی کو توڑتا تھا، تو صلہ رحمی توڑنے والا بھی کہے گا اسی مال کی محبت میں آ کر میں نے رشتہ داروں سے بدسلوکی کی تھی۔ چور بھی کہے گا کہ اسی مال کی محبت میں نے ہاتھ کٹوا دیے۔ غرض وہ مال یوں ہی رولتا پھرے گا، کوئی نہیں لے گا۔ انسان اس وقت ہکا بکا رہ جائے گا اور کہے گا یہ تو ہلنے جلنے والی چیز نہیں تھی، بالکل ٹھہری ہوئی بوجھل اور جمی ہوئی چیز تھی۔
آج اس سونے اور چاندی کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ادھر ادھر تھراتا ہوا پھر رہا ہے، اور ساتھ ہی جب دیکھے گا کہ تمام اگلی پچھلی لاشیں بھی زمین نے اگل دی ہیں، اور وہ حیران اور پریشان ہو جائے گا کہ آخر زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ انسان کہے گا وقال الانسان ما لہا، یہ کیا ہو گیا زمین، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی تمام خبروں کو بیان کر دے گی، بان ربک اوحی لها، کہ اس تیرے رب نے اس کو کیا حکم دیا تھا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز مختلف جماعتیں واپس لوٹے گی، لیروا اعمالهم، تاکہ اللہ ان کے اعمال کو دکھائے، سب کو زندہ کریں گے اللہ قبروں میں سے تاکہ اللہ ہر ایک کو ان کے اعمال دکھائے۔ پھر آگے اللہ فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس آدمی نے ذرہ برابر بھی دنیا میں نیکی کا کام کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لے گا، اور جس آدمی نے ذرہ برابر بدی اور برائی کا کام کیا ہوگا دنیا کے اندر وہ بھی دیکھ لے گا۔ یعنی کہ اپنے کیے کا حساب تو دینا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آگ سے بچو اگر سے آدھی کھجور کا صدقہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر تم جہنم کے آگ سے بچنا چاہتے ہو تو صدقہ کیا کرو، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ آدھی کھجور کسی کو صدقہ دینا پڑے۔ اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ نیکی کے کام کو ہلکا نہ سمجھو، اتنا ہی کام ہو کہ تو اپنے ڈول میں سے ذرا سا پانی کسی پیاسے کو پلا دے، تو یہ بھی کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ نیکی کا کام چاہے کتنا ہی چھوٹا بظاہر نظر آتا ہو لیکن اس کو ہلکا نہ سمجھو، اگرچہ اپنے ڈول میں سے تو کسی کو پانی پلا دے، یا اپنے کسی مسلمان بھائی سے کشادہ روئی اور خندہ پیشانی یعنی ہنستے ہوئے ملاقات کر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنستے ہوئے لوگوں سے ملاقات کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ تمہیں کوئی سامنے ہنستا ہوا ملے تو دعا سکھائی، اضحک اللہ سنک، اللہ تیرے چہرے کو ہمیشہ ہنستا ہوا رکھے، یہ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی۔ نہیں ہوتا ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کسی سے ہنسی خوشی سے ملتے ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ صبح اٹھ کے 1 کلو نیم کھا کے آئے، صبح اٹھ کے نیم کا جوس پی کے آئے ہیں، منہ چڑھا ہوا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ قارون کے خزانے کا پورا بوجھ بیچارہ یہ اکیلا ہی لے کے چل رہا ہے، پورا خزانے کا بوجھ یہی اکیلا لے کے چل رہا ہے، نہ کسی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی ایک صدقہ ہے، اسے بھی حقیر نہ سمجھو۔ اور اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو فرمایا اے عائشہ گناہوں کو بھی حقیر نہ سمجھ، گناہ چاہے چھوٹا ہو، چنگاری چاہے چھوٹی ہو جلانے کے کام آتی ہے، تو گناہ چاہے چھوٹا ہو وہ بربادی کے راستے پر ڈال دیتی ہے آدمی کو، تو گناہ چاہے چھوٹا ہو اے عائشہ اس کو حقیر نہ سمجھو، اور یاد رکھو ان کا بھی اللہ حساب لینے والا ہے، اللہ کے بعد تمہیں اس کا بھی حساب لینا پڑے گا۔ چنانچہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹی سی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، یہ بڑی ہو کر ملے گی، اور تھوڑے سے گناہ کو بھی بے جان نہ سمجھو، کہیں تھوڑا تھوڑا مل کر بہت نہ بن جائے۔ ذرہ کے معنی چھوٹی چھوٹی کے ہیں، یعنی نیکیوں کو اور برائی کو چھوٹی چھوٹی اور بڑی سے بڑی اپنے نامہ اعمال میں دیکھ لیں، چاہے چھوٹا عمل آپ نے اچھا کیا ہوگا یا برا ہوگا، کل قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد تیسری جو سورت ہے سورت العادیات ہے، اس میں اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی، اور گھوڑا مختلف قسم کا گھوڑا جب وہ میدان میں دوڑتا ہے، دوڑتے ہوئے جب اس کے پیروں کی ٹاپ جب زمین پہ گرتی ہے تو اس کی ٹاپ کی اللہ نے قسم کھائی، اس کی ٹاپ جب پہاڑوں کے اوپر پتھروں کے اوپر گھوڑے کی ٹاپ گرتی ہے تو اس زمانے میں عرب لوگ گھوڑے کے پیر کے نیچے لوہے کی ایک زین لگا دیا، لوہے کا ایک کور لگا دیا کرتے تھے، اور جب وہ پیر اس کا کسی پتھر کے اوپر پڑتا تھا تو اس میں سے چنگاری نکلتی تھی، اللہ نے اس چنگاری کی بھی قسم کھائی۔ اور گھوڑے جب میدانوں میں دوڑتے ہیں تو ان کے پیچھے جو دھول اڑتی ہے اس دھول کی بھی اللہ نے قسم کھائی۔ ان تمام چیزوں کی قسم کھائیے، دیکھیے اللہ کیا فرماتے ہیں والعادیات ضبحا، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، جو گھوڑے ہانپ کر دوڑتے ہیں، ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، فالموریات قدحا، پھر ٹاپ مار کر آگ نکالنے والے گھوڑوں کی قسم، فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے وقت دھاوا بولنے والے گھوڑوں کی قسم، فاثرن به نقعا، بس اس وقت غبار اڑاتے ہیں، فوسطن به جمعا، پھر فوجوں کے درمیان گھس جاتے ہیں۔
یہ 5 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ یہاں پر آپ یاد رکھیے کہ عرب میں اگر کوئی آدمی کسی کی فوج کے اوپر رات کے وقت اگر حملہ کرے تو اس کو بزدل اور انتہائی کمزور سمجھا جاتا۔ عرب لوگ چاہے اپنا دشمن سامنے کتنا ہی تگڑا ہو، وہ لوگ رات کو کبھی کسی دشمن پر حملہ نہیں کرتے۔ رات میں حملہ کرنے کو وہ اپنی بزدلی اور اپنی کمزوری سمجھتے تھے۔ ہاں، رات کے وقت وہ لوگ اپنا پوری کی پوری فوج لے کر روانہ ہو جاتے تھے، اور صبح سویرے کا جو وقت ہوتا تھا، عین صبح کا وقت، اس وقت وہ لوگ دھاوا بول دیا کرتے تھے، رات کو کبھی کسی کے اوپر حملہ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ گھوڑے جو رات کے وقت جاتے تھے، حالانکہ رات کے وقت شبنم پڑی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دھول نہیں اڑتی، لیکن یہ گھوڑے اتنے تیز ہوتے تھے کہ اس کے باوجود بھی دھول اڑتی تھی۔ اس دھول کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی۔ تو 4 یا 5 قسمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھوڑے کی مختلف قسم کی کھائی، تو اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ گھوڑے کے اندر بھی عبرت ہے۔ گھوڑے کو اس کا مالک تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے، تھوڑا سا پانی پلاتا ہے، یا اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے۔ وہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے کتنا وفادار ہوتا ہے کہ جنگ کے میدان کے اندر وہ پرواہ نہیں کرتا کہ وہاں بندوق کی گولیاں چل رہی ہے یا تلواروں کی جھنکار ہے، کچھ چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ مالک نے اس کو ٹاپ لگانے کا حکم دیا تو وہ فوراً دوڑتا ہے اور دشمنوں کے اندر گھس جاتا ہے۔ وہ نہیں دیکھتا گھوڑا کہ میرے اوپر گولیاں آئے گی، میرے اوپر تیر آئے گی، یہاں تلواروں کی جھنکار ہے، اس کے سائے میں کیسے گھسوں گا۔ وہ گھوڑا گھس جاتا ہے اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وفاداری کو یاد دلا کر بندوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ، اللہ نے تو تجھے اتنی بڑی قربانی نہیں مانگی، اللہ نے تو تجھ سے اتنی بڑی قربانی نہیں مانگی، اللہ نے تو اتنا کہا ہے کہ میری دی ہوئی زندگی ہے، میری دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا ہے، بس تیرا کام یہ ہے کہ دنیا میں تو میرے کہے کے مطابق زندگی گزار لے، آخرت میں تیرے کہے کے مطابق نعمتیں ملنے والی۔ ہم اسی کو اللہ فرمایا ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ انسان سے بڑا ناشکرا کوئی نہیں ہے میرے بھائی۔ خاص طور پر عورتوں کی ناشکری کتنی مشہور ہے، ہر ایک آدمی اپنے گھر کے اندر جانتا ہے۔ کیا ہے، آپ مہینے کے 29 دن ان کو گلاب کے پنکھڑیوں کی طرح سنبھال کر رکھو، اور کوئی ایک فرمائش اگر ان کی پوری نہیں ہوئی تو فوراً ان کے منہ سے نکلے گا تارا گھیر آئینے جوئی ہوں ہے، تمہاری زندگی میں آ کے مجھے سکون ہی نہیں ملا۔ یعنی کہ 29 دن آپ کے کیے ہوئے تمام کام ایک ہی سیکنڈ کے اندر اس نے پورا دھو دیا۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں زیادہ جہنم میں جائے گی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ وجہ بیان کی، کون سی وجہ کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گی؟ تو فرمایا ناشکری کی وجہ سے۔ ناشکری کی عادت عورتوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الانسان لربہ، خالی عورتوں کے لیے نہیں ہے، ہم مردوں کے لیے بھی ہیں، ہم بھی اللہ کے بڑے ناشکر ہیں میرے بھائی۔ اللہ جب نعمتیں دیتا ہے کون سے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں؟ اگر شکر گزاری کرتے ہیں، اتنا بڑا جسم مضبوط دیا ہے، زندگی میں کبھی اس نیت سے 2 رکعت پڑھی کہ اللہ کتنے لوگ بیمار ہیں، تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے تندرستی عطا فرمائی، اس نیت سے کبھی ہم نے 2 رکعت صلاۃ شکر پڑھنے کی ہم کو توفیق نہیں۔ اے اللہ، لوگ پیدل چلتے ہیں، آپ نے میرے لیے بہترین سواری کا، گاڑی کا، بائک کا انتظام کیا ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، بس اس نیت سے کبھی 2 رکعت صلاۃ شکر پڑھی۔ اے اللہ، لوگ اپنے بال بچوں کی ضرورت کے محتاج ہیں، اے اللہ آپ نے مجھے فرما بردار بیوی دی، بچے دیے، مال کمانے کے اسباب دیے، سب کچھ جو دنیا میں چاہیے آپ نے مجھے سب دیا۔ یہ بات یاد کر کے کبھی 2 رکعت صلاۃ شکر ہم نے پڑھی؟ کبھی نہیں پڑھی میرے بھائیوں۔ اللہ ہماری کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اسی کو اللہ فرماتے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ خود بھی اس سے باخبر ہے۔ انسان اللہ کا ناشکرا تو ہے ہی ہے، لیکن وہ خود بھی جانتا ہے اس بات کو کہ میں ناشکرا ہوں۔ ایسا اتنا نہیں کہ وہ خالی ناشکرا ہے، اپنی ناشکری کو بھی وہ جانتا ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔ مال کی محبت اس کے دل و دماغ میں ایسی پیوستہ ہو گئی ہے کہ اس مال کو سامنے رکھ کر اگر کسی کو کمپیئر کرنا ہو تو وہ دنیا کی تمام چیزوں کو پیچھے ڈال دے گا، مال کی محبت کو آگے لے لیتا ہے۔ تو اللہ فرماتے مال کی محبت اس میں بڑی سخت ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، اے انسان کیا تجھے وہ وقت معلوم نہیں ہے جب ہم قبروں سے مردوں کو اٹھائیں گے؟ ہم قبروں سے مردوں کو اٹھائیں گے۔ وحصل ما فی الصدور، ان کے سینوں میں کیا کیا بھید چھپے ہوئے تھے
ان تمام بھیدوں کو ہم نکالیں گے. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، بے شک تمہارا رب ان کے تمام اعمال کے اوپر باخبر ہے. اللہ جانتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو اور کیا نہیں کرتے. اسی طریقے سے یہاں پر اور ایک سورۃ القاریہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. اللہ فرماتے ہیں کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے، وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز. وما ادراک ملقاریہ، تمہیں معلوم بھی ہے کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز کیا ہے. یوم تکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان پراگندہ پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. یہ انسان جو اتنا بڑا مضبوط نظر آتا ہے، وہ کھڑکھڑا دینے والی چیز قیامت کی ایسی ہوگی کہ جیسے پروانے ہوتے، چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہوتے، زمین پر پھیلے ہوئے پڑے رہتے ہیں. بارش کے زمانے میں ہے، بارش جب پہلی مرتبہ بارش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد رات میں جو اچانک پروانے نکلتے ہیں، کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، اور صبح کے وقت جب ہم روڈ پہ نکلتے ہیں تو کیسے کیڑے مکوڑے زمین پر بکھرے ہوئے رہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں انسان ایسا ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ پہاڑ جو دھنی، اتنے مضبوط پہاڑ تمہیں نظر آتے ہیں، روئی کی دھنی کی طرح اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، ہاں اس دن جس کا پلڑا بھاری ہو گیا، نامہ اعمال جس دن اللہ وزن کرنے کے لیے بیٹھے اور نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ عیش و آرام میں ہوگا، وہ اللہ کے وہاں عیش و آرام میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہو گیا، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اللہ فرماتے اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. وما ادراک ما ہی، تمہیں معلوم بھی ہے کہ حاویہ کیا ہے. نار حامیہ، حاویہ کیا ہے تو فرمایا تیز آگ ہے، اسی تیز آگ کے اندر ان کو ڈال دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کی ان آیتوں میں جن باتوں کی تعلیم دی وہ یہی کہ انسان کو ہمیشہ اپنی زندگی میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے 13ویں پارے میں اس بات کا وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میرا طریقہ یہ ہے کہ میں زیادہ دوں گا. جس نعمت پر تم شکر گزاری کرو گے میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. میں دینا جانتا ہوں تو لینا بھی جانتا ہوں. ہم لوگ مدرسے میں بچوں کو نصیحت کے طور پر کبھی کبھی کہتے ہیں کہ بھائی مدرسے میں آئے ہو، ماں باپ کو چھوڑ کے آئے ہو، ماں باپ کا روپیہ پیسہ لے کر یہاں پر آئے ہو تو اس کو امانت سمجھو. ماں باپ نے آپ کو کمانے کے لیے نہیں ڈالا، پڑھنے کے لیے مدرسے میں ڈالا، تو اس وقت کو غنیمت سمجھو اور مدرسے میں پڑھو، اس کی قدر کرو کہ اللہ نے یہ موقع دیا ہے. ورنہ یاد رکھو جو گاڑی تمہیں گھر سے یہاں لانا جانتی ہے وہ گاڑی لے جانا بھی جانتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے تمہیں مدرسے کی 4 دیواری میں پہنچانا بھی جانتے ہیں، اگر ناقدری کرو گے تو اللہ تمہیں یہاں سے نکالنا بھی جانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزاری یہ انسان کے اندر ہمیشہ ہونا چاہیے. صبر اور شکر، اگر کبھی حالات ہمارے موافق نہیں ہوئے تو شکر، تو اس وقت صبر کرو. حالات اگر ہمارے موافق ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ میں جیسا چاہ رہا ہوں ایسا ہو رہا ہے، اللہ میں نے جیسا سوچا تھا آپ نے تمام چیزیں مجھے عطا فرمائی، تو اس پر شکر کرو. کبھی کوئی چیز نہیں ملی تو اس کے اوپر صبر کرو. صبر اور شکر یہ اللہ کی 2 بہت بڑی نعمتیں ہیں. جن انسانوں کو یہ نعمتیں ملتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں ان کے درجات بلند ہوتے ہیں. اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.